اللہ تعالیٰ نے المومنون میں بتایا ہے کہ ہم نے انہیں تمہارے اوپر بنایا ہے، اور ان راستوں کے حوالے سے میں نے پورا ایک سیزن بنایا تھا، حیرت کے دروازے، اور یہ نام میں نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ یہ نام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتِ خود رکھا تھا، آسمان کے دروازے۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی کہ جیسے زور سے دروازہ کھلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ ھذا باب من السماء فتح اليوم، آج آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہے۔ یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے وہ فرشتہ زمین پر اتر رہا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ آسمان کے دروازے، وہ راستے کہ جن سے فرشتے سفر کرتے ہیں، انہی راستوں سے چیزیں چڑھتی اور اترتی ہیں۔ آسمان کے راستے، حیرت کے دروازے کہ جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ 13ویں صدی کے خراسان میں ایک اسکالر رہا کرتے تھے، شیخ سعد الدین تفتازانی۔ ویسے تو ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کو دیا ہوا علم کسی بہت بڑے دریا کی طرح وسیع تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے عربک لینگویج اور لاجک یعنی کہ منطق کے اوپر اپنی پہلی کتاب لکھ دی تھی، شرح التصریف العزہ۔ اب اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست پیراگراف لکھا ہے کہ جو یہاں میں آسان اردو میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوریجنل عربک الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں۔ اس پیراگراف میں شیخ سعد الدین واقعہ معراج ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کے وہ راستے، وہ دروازے کھولے گئے تھے۔ اور پہلے آپ یہ پیراگراف سن لیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ تفتازانی کس زبردست اینگل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ افلاک یعنی کہ آسمانوں کا کھل جانا ناممکن نہیں ہے۔ یہ انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے۔ آسمانوں میں شگاف یعنی کہ راستے کھلتے اور پھر مل جاتے ہیں یعنی بند ہو جاتے ہیں۔ انہی شگافوں کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کا ایک لحظہ یعنی ایک لمحے میں آسمان سے مکہ میں نزول ہوا کرتا تھا، اور اس چیز یعنی کہ شگافوں کے کھلنے کو ممتنع سمجھنا یعنی انہیں ناممکن، انہیں امپاسبل سمجھنا، جبرائیل کا بھی انکار کرنے کے برابر ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ سمجھنے میں اگر آپ کو مشکل پیش آئی ہو تو ایک مرتبہ پھر سے میں آسان ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ شیخ سعد الدین کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں راستے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ انہیں صرف وہی شخص نہیں مانتا کہ جس کا ایمان کمزور ہے، کہ جو اللہ کی بڑائی اور اس کی قوت کو نہیں جانتا۔ انہی راستوں اور دروازوں سے نکل کر فرشتے ایک لمحے میں آسمان سے داخل ہو کر نیچے مکہ سے نکلتے تھے، اور ان راستوں کا انکار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم فرشتوں کے آنے کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور آج کی زبان میں ہم ان دروازوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ انہیں ورم ہولز کہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں پورٹلز کہتے ہیں، لیکن میں انہیں آسمان کے دروازے کہتا ہوں، میں انہیں آسمان کے راستے کہتا ہوں، کیونکہ یہ نام اللہ اور اس کے رسول نے انہیں خود دیا ہے۔ اوکے، اب یہ راستے کیسے کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اس بات کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب سائنٹیفک نیچر کا اور دوسرا جواب ڈیوائن نیچر کا ہے، اور مجھے اجازت دیں کہ میں دونوں طرح سے آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی سی انفارمیشن ضرور شیئر کر لوں۔ پہلا جواب سائنٹیفک نوعیت سے۔ دیکھیں، میں آپ کو بہت سادہ زبان میں بتا رہا ہوں، یہاں میں میتھمیٹیکل ایکویشنز نہیں بتا رہا، ورنہ ویڈیو بہت خشک ہو جائے گی، نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک جنرل کانسیپٹ بتا رہا ہوں، اور بائی دی ویز یہ جنرل کانسیپٹ بھی مجھے فزکس کی بہت ساری ریسرچ کو چھاننے کے بعد ملا ہے۔ کہ دیکھیں، اگر کسی طرح سے آپ آسمان کے اندر 10⁻16 الیکٹران وولٹ کی انرجی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ آسمان میں ایک چھوٹا سا چیرا، ایک ٹیر، ایک معمولی سی دراڑ، ایک رخنہ پیدا کر سکیں گے۔ لیکن ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ 10⁻16 الیکٹران وولٹ انرجی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کتنی بڑی مشین چاہیے ہوگی؟ ایک ایسی مشین، ایک ایسا پارٹیکل ایکسلریٹر کہ جو 9.46 ٹریلین کلومیٹر بڑا ہوگا۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پارٹیکل ایکسلریٹر موجود ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ 27 کلومیٹر بس۔
فرانس اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر پر لگی یہ 27 کلومیٹر لمبی مشین اس انرجی کے سامنے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ جو آسمان میں ایک چھوٹا سا بھی چیرا ڈال دے۔ تو آپ امیجن کریں کہ پھر کس قدر ایکسٹریم پاور چاہیے ہوگی آپ کو یہ راستے کھولنے کے لیے، آسمان کی حدود سے نکل جانے کے لیے۔ اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ میں سے بہت سارے ویور سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکلنے کی قوت ہے تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، سوائے ایک ایکسٹریم پاور کے۔ سورہ رحمان آیت 33۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کس قدر ایکسٹریم پاور چاہیے آسمان کے اس راستے کو کھولنے کے لیے۔ 9.46 ٹریلین کلومیٹرز لمبی مشین بنا کر اس سے 10⁻16 الیکٹران وولٹس کی انرجی پیدا کر کے آپ آسمان میں صرف ایک چیرا ڈال سکتے ہیں، نتھنگ مور۔ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس راستے کو کھولنے کے لیے، اسے استعمال کرنے کے لیے you need an unimaginable power, unprecedented power، سلطان۔ you'll need سلطان، غلبہ اور طاقت۔ اور تب بھی اس کے فوراً بعد والی آیات میں آتا ہے کہ تب بھی تم پر آگ اور شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، اور وہ بھی اس قدر پاورفل ہوگا کہ تم اس کا مقابلہ تک نہیں کر سکو گے۔ اور اسی لیے جامع ترمذی میں آتا ہے کہ کوئی فرشتہ زمین سے نہیں اڑ سکتا، یعنی کہ عام الفاظ میں کوئی فرشتہ بھی اس راستے کو نہیں کھول سکتا جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت ہے سوائے اللہ کی طاقت کے۔ سلطان، unprecedented power، ایکسٹریم پاور، اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ ڈیوائن ایکسپلینیشن کہ جو ان راستوں کو کھول سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک بات کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جسے ان راستوں کے ذکر میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، بلیک ہولز۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے ویورز بلیک ہولز کے نام سے واقف ہیں، اور انہیں بالکل زیرو سے یہاں ایکسپلین کرنا صرف اور صرف ویسٹ آف ٹائم ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ ویڈیو 5 سال کے بچوں سے لے کر 60 سال کے بزرگ تک دیکھتے ہیں، اور ہر کوئی ان کانسیپٹس سے واقف نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے اجازت دیں کہ مختصر طور پر میں بلیک ہولز کے کانسیپٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ سادہ ترین الفاظ میں بلیک ہول ہماری اس کائنات میں بنے ہوئے اندھے کنویں ہوتے ہیں، ایک انتہائی پاورفل اور اندھیری جگہ کے جس کے اندر کیا ہے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان کے اندر پورے کے پورے ستارے، پوری کی پوری دنیایں، ساری کی ساری کہکشائیں گر جاتی ہیں، لیکن وہ جاتی کہاں ہیں یہ بات آج تک کسی کو نہیں پتہ چلی۔ ہمارا کوئی پروب، کوئی جہاز، کوئی سیٹلائٹ آج تک کبھی کسی بلیک ہول کے اندر نہیں جا سکا۔ ہم نے آج تک اسے دیکھا بھی نہیں ہے سوائے صرف ایک مرتبہ کے، سن 2019 میں۔ اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس وقت وہ نیوز بڑی فیمس ہوئی تھی کہ کیسے پوری دنیا کی ٹیلیسکوپس کو ملا کر اور ان کو ایک ساتھ کیلیبریٹ کر کے ناسا نے ایک دوسری کہکشاں کی جس کا نام M87 ہے، اس کے سینٹر میں موجود ایک بلیک ہول کی تصویر لی تھی۔ لیکن دیٹس اٹ، اس سے زیادہ ہمیں بلیک ہولز کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ اس میں گر کر چیزیں کہاں جاتی ہیں nobody really knows۔ اور اگر ہم کسی بلیک ہول کو دیکھ بھی لیں تو وہ ہمیں صرف ایک کالے اندھے گول شگاف کی طرح نظر آئے گا کہ جس کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں داخل ہو کر چیزیں جاتی کہاں ہیں۔ اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور بائی دا ویز یہ ایک ایجوکیٹڈ انداز ہے، کہ جو میں نے ایسٹرو فزکس پر لکھے ہوئے بہت سارے لٹریچر کو پڑھنے کے بعد لگایا ہے کہ اگر بلیک ہولز کسی قسم کے راستے ہیں بھی، اگر یہ ہمیں کہیں لے کر جاتے ہیں بھی، تب بھی بلیک ہولز اور آسمان کے راستوں یعنی طرائق میں بہت زیادہ فرق ہے۔ they are not the same thing، یہ ایک ہی چیز نہیں ہے۔ بلیک ہولز اگر ان میں کوئی راستہ ہے تو اس پر جانا کسی رولٹ ویل میں جانے جیسا ہوگا۔ رولٹ ویل یقیناً آپ سب نے اسے دیکھا ہوگا کہ کیسے گیمنگ زون میں رکھا یہ پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور پھینکنے والا شخص اس کے اوپر ایک ڈائس پھینکتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ڈائس ویل کے کس خانے میں جا کر گرے گا۔ میری تھیوری یہ ہے کہ اگر بلیک ہول کسی قسم کا کوئی راستہ ہے بھی
تو بھی اس میں جانے والے کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ اول تو آف کورس وہ شخص بلیک ہول کی اس قدر اندھی اور پاورفل ایکسٹریم گریوٹی یعنی کشش کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن لیٹس سے کہ تھیوریٹیکلی اگر وہ شخص بلیک ہول میں زندہ سلامت چلا جاتا ہے تو بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ لیکن طرائق، آسمان کے راستے، یہ وہ سوفسٹیکیٹڈ، ہموار اور منور راستے ہیں کہ جن پر جانے والے کو علم ہوگا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ مثال کے طور پر فرشتے کہ جو ان طرائق کو استعمال کرتے ہیں اور ہماری کائنات کی قید سے آزاد ہو کر بالکل ہی کسی اور عالم میں جا کر نکلتے ہیں۔ آئی وش کہ میں وہ ڈسکرائب کر سکتا ہوتا کہ جو اس وقت میں خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس بلیک ہول کے ضمن میں ایک اور چیز ہے کہ بلیک ہول بھی ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ دیکھیں، یقیناً یہ کسی قسم کے راستے تو ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں تو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان میں ستارے گرتے ہیں، ان میں کہکشائیں گرتی ہیں، ان میں دنیائیں گرتی ہیں اور دوبارہ وہ واپس کبھی نہیں آتی، جس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ ہو کر کہیں اور چلی گئی ہیں۔ وہ ایک بلیک ہول کے راستے سفر کر کے کہیں نہ کہیں ضرور چلی گئی ہیں۔ کہاں گئی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا بلیک ہول ایک ایکسیڈنٹل راستہ ہے؟ بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری یہ پوری کائنات صرف اور صرف 57 چیزوں کے اوپر قائم ہے، 57 نمبرز کہ جنہیں سائنس کی زبان میں فزیکل کانسٹنٹس کہتے ہیں۔ یہ نمبرز کبھی نہیں بدلتے، یہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں۔ مثلاً اس کائنات میں روشنی کی رفتار، مثلاً الیکٹران کا وزن، مثلاً الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں فائن ٹیون